بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ اب اللہ تعالیٰ وہ بیان کر رہا ہے کہ جب تورات میں تحریف کی گئی تو عقیدے کیسے خراب ہوئے، حضرت عیسیٰ کو کرتے کرتے اللہ کا بیٹا اور اللہ ہی بنا دیا۔ بڑا محبت ہے حضرت عیسیٰ سے، اونچا کرتے گئے یہاں پہ راضی ہوئے کہ آخر میں اللہ ہی بنا دیا۔ اب خدا مثال دے کے بیان کر رہا ہے کہ یہ جو تم نے کیا ہے یہ کیا ہے؟ بے شک ان لوگوں نے کفر کر دیا، وہ کافر ہو گئے جنہوں نے یہ کہا کہ بے شک اللہ تو مسیح ابن مریم۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ پہلے کلمہ تھا، اللہ کے پاس تھا، پھر کلمہ جسم بنا، ہمارے درمیان ساکن ہو گیا، اور وہ کلمہ جو تھا جو بعد میں ہمارے درمیان آیا وہ کلمہ اللہ کے پاس تھا، وہ بھی اللہ تھا۔ گھماتے جیسے آج کل خطیب گھماتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، اور مولا علی کو اللہ بنا دیتے ہیں، مثلا گھماتے ہیں، اور لوگوں کے بیچاروں کے جو محبت ہے دلوں میں مولا کی اس کو مس یوز کرتے ہیں اور خرابی کرتے ہیں، خناسی کرتے ہیں، اور ان کی سزا ہے کہ جنہوں نے اللہ کی کتاب کو دور ہی چھوڑا ہوا ہے۔ وہی چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں جو اللہ نے خبردار کیا۔ تو یہ جس طرح کہہ رہے ہیں نا اللہ کہ جنہوں نے کہا مسیح ابن مریم اللہ، وہ کافر ہو گئے، جنہوں نے کہا علی اللہ، وہ بھی کافر ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہے ائمہ نے فرمایا جو اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ سمجھے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اگر مسلمان عورت سے اس کا نکاح ہوتا۔ بے شک انہوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تو مسیح ابن مریم ہے۔ قل، اے رسول ان سے کہیے۔ اب دیکھیں حضرت مسیح بہت ہی جلیل القدر پیغمبر ہیں اللہ کے، بہت جلیل القدر ہیں، لیکن جب توحید کا مسئلہ آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا لب و لہجہ کیسا ہوتا ہے؟ اس میں کوئی حضرت مسیح کی کمی نہیں ہے درجے کی، لیکن ان کو جو یہ خناسی کر رہے ہیں، مشرک بن رہے ہیں، ان کو خبردار کرنے کے لیے خداوند عالم کیا فرماتا ہے؟ قل، اے رسول ان سے کہیے فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ اے رسول ان سے کہیے کون اللہ پر اختیار رکھتا ہے، کون اللہ کو روک سکتا ہے اگر اللہ ارادہ کر لے کہ مسیح کو ہلاک کرنا؟ اب دیکھیں خدا کا جلال ہے، تم کہہ رہے ہو مسیح اللہ، اللہ وہ ہے کہ جو اگر چاہے تو مسیح ابن مریم کو ہلاک کر دے، کون اس کو روک سکتا ہے؟ اور اس کی ماں مریم کو ہلاک کر دے، اور زمین میں جتنی مخلوقات ہیں سب کو ہلاک کر دے، اللہ وہ ہے، کون اس کو روک سکتا ہے؟ یہ خدا اپنا جلال دکھاتا ہے، جلوہ دکھاتا ہے اپنی قدرت کا۔ تم جن کو اللہ بنا رہے ہو، اللہ سے مقابلے کروا رہے ہو، اگر خدا ان کو ہلاک کرنا چاہے کون روک سکتا ہے؟ وَلِلَّهِ، کیوں ایسا کیوں ہے؟ وَلِلَّهِ، اور صرف اللہ کے لیے ہے، ملک السماوات والارض وما بینہم، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اور جو کچھ ان آسمانوں اور زمین کے درمیان میں سب کا اکیلا بادشاہ اللہ ہے۔ اس کے مقابلے میں تم کس کو اللہ بنا رہے؟ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے۔ یہ اس کا مطلب اشارہ کس کی طرف ہے؟ بغیر باپ کے خلق کرنا۔ یخلق ما یشاء، وہ چاہے آدم کو بغیر ماں باپ کے خلق کر دے، چاہے آدم سے حوا کو خلق کر دے، چاہے عیسیٰ کو بغیر جو مرضی کرے، تم اس کی بات سنو، نہ کہ ایک تھوڑی سی بات کو مکس اپ کر کے اور کہو کہ اگر عیسیٰ کا تو باپ ہی کوئی نہیں تو پھر باپ اللہ ہوگا، ایسے استدلالات کر کے اور واہ واہ کراؤ اور بیڑا گھر کر دو قوم کا۔ یخلق ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے کرتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر، جیسے مرضی پیدا کر دے، جو مرضی طریقہ اختیار کرنا چاہے۔ آیت نمبر 17 تھی یہ،
یہاں پر آج کا درس جو انشاءاللہ تمام کرتے ہیں. خداوند عالم نے توفیق دی اور مہلت دی تو انشاءاللہ کل آیت نمبر 18 سے اس درس کو ہم جاری رکھیں گے. اللہ العلی العظیم.